السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 1۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ جو اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے حق ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ جو آپ کی طرف اتارا گیا آپ کے رب کی جانب سے حق ہے، جو بھی اتارا گیا، وہ قرآن ہو وحی مطلوب کی صورت میں، یا حدیث ہو وحی غیر مطلوب کی صورت میں، وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے تم اس کو دیکھتے ہو۔ اس حصے کے اس آیت مبارکہ کے دو مطلب مفسرین نے لکھے ہیں۔ ایک اس کا مطلب ہے کہ آسمانوں کا کوئی ستون نہیں ہے، تم دیکھ رہے ہو، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں کا ستون ہے لیکن وہ ستون ایسے ہیں کہ تمہیں دکھائی نہیں دیتے۔ بغیر عمد ترونہا، بغیر ایسے ستونوں کے جن کو تم دیکھو، یعنی ستون ہیں لیکن وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتے۔ دونوں طرح اس کا معنی مفسرین نے کیا ہے۔ پہلے والا معنی زیادہ واضح ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ بلند ہوا عرش پر۔ عرش پر اللہ تعالیٰ کا بلند ہونا حدیث کی کتابوں میں اور قرآن مجید میں اور محدثین کا یہی موقف ہے، اہل حق اہل الحدیث کا موقف یہی ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر بلند ہوا۔ کیسے بلند ہوا؟ جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ استوا کا معنی بعض لوگوں نے استولا کیا۔ استولا مطلب ہے کہ وہ اس نے غلبہ پایا، اس سے طاقت پائی۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، اس کا معنی استولا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا غلبہ اور قدرت تو پہلے سے تھی اس پر، بلکہ یہاں پر بلند ہونا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہوا۔ وہ بلند کس طرح ہوا؟ جس طرح اس رب کی شان کے لائق ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا استوا کیسے ہے، تو وہ اس بات پہ ناراض ہوئے، تو کہنے لگے کہ استوا معلوم ہے، اس کے بارے میں کیفیت کا سوال کرنا وہ مجہول ہے، اس کا پتہ نہیں وہ کیسے بلند ہوا، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ بس ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، عرش پر ہے، لیکن ویسے ہے جیسے اس کی شان کے لائق۔ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اور نہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ عرش پہ کھڑا ہے۔ بس وہ عرش پر ہے، کس کیفیت میں ہے اس نے بیان نہیں کیا۔ وسخر الشمس والقمر، اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، تابع کیا۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چلتا ہے مقرر مدت کے لیے۔ ہر ایک چیز کی اس نے ایک مقرر مدت بنائی ہے، سورج ہو کہ چاند ہو، ایک وقت تک چلتا ہے۔ ہر ایک کی منزلیں ہیں، ہر ایک اپنی منزلوں کو طے کرتا ہے، اور اسی طرح یہ قیامت کے دن تک چلے گا۔ یدبر الامر، اللہ تعالیٰ معاملات کی تدبیر خود کر رہا ہے، کوئی اس نے نظام کسی کو نہیں سونپا، سارے کا سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، وہ کھول کھول کے بیان کرتا ہے اپنی آیات کو تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے
جس سے زمین کو بچھایا، اس کو پھیلایا۔ وجعل فیہا رواسیا، اور اس نے اس زمین کے اندر پہاڑ بنائے، وانہارا، اور نہریں بنائیں۔ زمین کو اس نے بچھایا اس طریقے سے کہ وہ تمہارے لیے نرم ہے، ایک بستر کی طرح ہے، جس طرح تم چاہتے اس کو الٹ پلٹ کرتے رہتے۔ وجعل فیہا رواسیا وانہارا، اور اس سے بنایا اس زمین کے اندر پہاڑ تاکہ وہ ہلے نہ، وانہارا، اور نہری نظام تاکہ زمین کا پانی، ندیوں نالوں سے بہنے والا پانی منظم طریقے سے چل سکے اور استعمال میں آ سکے۔ اگر یہ نہریں اور یہ دریا نہ ہوتے تو یہ ہر جگہ پر پانی، جہاں پر بارشیں ہوتی پہاڑوں سے اترتا تو سیلاب کی کیفیت بنتی اور پانی ضائع ہوتا، ضرورت کے تحت انسان اس کو استعمال نہ کر سکتا۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں سے ہر چیز اس نے بنائی۔ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، بنایا اس نے اس زمین میں، اس میں جوڑا جوڑا، دو دو جوڑے، ہر چیز کے دو جوڑے بنائے اس نے، نر اور مادہ۔ یغشل، ابھی تو سائنس اس چیز کو سمجھی ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، پھل ہے، درخت ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ جوڑا جوڑا ہے۔ بعض دفعہ انسان اس کو سمجھ پایا اور بعض دفعہ نہیں۔ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن کے ساتھ، یعنی کہ ایک دوسرے کو وہ ڈھانپتے ہیں، دن اور رات۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ یعنی یہ جتنی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتلائیں، یہ نشانیاں اس کے لیے ہیں جو غور و فکر کرتا ہے، جو غور و فکر نہیں کرتا اس کے لیے اس میں کوئی نشانی نہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین کے اندر ٹکڑے ہیں آپس میں ملے ہوئے۔ آپس میں ملے ہوئے ٹکڑوں کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر زمین کا ایک ٹکڑا ایسا ہے جو خالص سرخ مٹی ہے، اس کے ساتھ ریتلا ٹکڑا ہے، اس کے ساتھ پتھروں کا ٹکڑا ہے، اس کے ساتھ شور زدہ زمین ہے، اور اس کے ساتھ پہاڑوں کا سلسلہ ہے۔ یعنی زمین اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری ایک طرح کی نہیں بنائی، بلکہ زمین کے اندر ٹکڑے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور وہ ٹکڑے مختلف قسموں سے ہیں۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور اس میں باغات ہیں انگوروں کے، وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ، اور کھیتیاں اور کھجوریں، صِنْوَانٌ، کئی شاخوں والی، کئی تنوں والی، وغیر صنوان، اور ایک تنے والی، یسقى بماء واحد، وہ پلائے جاتے ہیں ایک ہی پانی سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حقیقت بیان کی کہ کھجوریں جب اس کی گٹھلی کو زمین میں بویا جاتا ہے تو بعض دفعہ ایک گٹھلی سے ایک شاخ نکلتی ہے، ایک تنا نکلتا ہے جس کی آگے شاخیں ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ایک گٹھلی سے کئی کئی تنے اللہ تعالیٰ بناتا ہے، جو اوپر جا کر اس سے کئی شاخیں، یعنی کہ نیچے گٹھلی ایک ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک گٹھلی سے کئی درخت بنا دی، ایک درخت ایسے جا رہا ہے، ایک ایسے جا رہا ہے، ایک ایسے، ایک ایسے، چاروں تنے ہیں، مستقل تنے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ اس کا علم ان لوگوں کو ہے جن کا کھجوروں کے باغات کے ساتھ تعلق ہے۔ وغیر صنوان، اور ایک شاخ والے، بعض ایسے ہیں جن کا ایک تنا ہے اور بعض کے کئی تنے ہوتے ہیں۔ یسقى بماء واحد، ان کو ایک ہی پانی سے پلایا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کی قدرت، ہر پھل، ہر سبزی، ہر چیز، اس کا ذائقہ، رنگ، سائز اور تاثیر اور سب چیزیں مختلف ہیں دوسری سے، لیکن کمال یہ ہے کہ ان سب کو پانی ایک دیا جاتا ہے۔ ذائقہ پانی سے بنا، لیکن اللہ کی قدرت ہے، بس رب کا حکم تھا کہ پانی نے ہر بیج کو الگ ذائقہ دیا، حالانکہ پانی ایک تھا۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں کھانوں میں، یعنی ایک ہی درخت ہے، اس کے پھلوں میں سے بعض کا ذائقہ دوسرے کے ذائقے سے بہتر ہے ایک قسم میں، یا دوسرا اس کا مطلب یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں
کہ پھلوں میں سے اس نے بعض پھلوں کے ذائقے بہت عمدہ بنائے جو دوسرے پھلوں سے بہت اچھے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں عقل والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان تعجب فعجب قولہم، اگر آپ تعجب کرتے ہیں تو بڑا ہی عجیب ہے ان کا قول، اذا کننا ترابا انا لفی خلق جدید، کیا جب ہم مٹی ہوں گے تو ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یعنی آپ اتنی نشانیاں دیکھ کر ان کے ایمان نہ لانے پر اگر تعجب کریں تو آپ کے تعجب سے بڑا تعجب ان کا اس سوال پر ہے کہ یہ آگے سے کہتے ہیں کہ مر کے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ یعنی یہ اس سے بھی بڑا تعجب ہے کہ جب تمہیں جس اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا اور اس نے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، کیا وہ تمہیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ اس کے دوبارہ اٹھانے پر تمہارا تعجب پہلے تعجب سے بھی بڑھ کر ہے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، اپنے رب کا انہوں نے کفر کیا۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی لوگ ہیں کہ طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ آگ والے ہیں، اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور وہ جلدی کرتے ہیں آپ سے برائی کے ساتھ، اچھائی سے پہلے جلدی کرتے ہیں برائی کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ عذاب طلب کرنے میں، کوئی بھی مصیبت لینے میں وہ اچھائی سے پہل کرتے ہیں۔ مطلب اے اللہ اگر یہ نبی سچا تو ہمارے اوپر عذاب لے آ، اب یہ برائی جلدی مانگ رہے ہیں اچھائی سے۔ اچھائی یہ ہے کہ ان کو زندگی ملے، اچھائی یہ ہے کہ یہ اسلام لے آئیں، یعنی کہ ان کی دعاؤں کے اندر بھی منفی پہلو ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ اگر یہ چیز حق ہے تو ہمیں ماننے کی توفیق دے، بلکہ کہتے ہیں اللہ بس تمہارے پر عذاب لے آ اگر یہ حق ہے، اور وہ آپ سے جلدی کرتے ہیں برائی والی چیزوں کے ساتھ مانگنے میں۔ قبل الحسنہ، اچھائی سے پہلے۔ وقد خلت من قبلہم المثلات، اور تحقیق ان سے پہلے مثالیں گزر چکی ہیں۔ کتنی ایسی قومیں کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین سے جلدی مانگا عذاب اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب اتار دیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، پھر ایک سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ کیوں ان پر بھی جلدی نہیں اتارتا؟ فرمایا کہ جلدی وہ کسی پر بھی نہیں اتارتا۔ کیوں؟ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، تیرا رب بڑا معاف کرنے والا ہے لوگوں کو، عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، باوجود ان کے ظلم کے، لوگوں کے ظلم کے باوجود تیرا رب انہیں معاف کرتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرا رب البتہ سخت سزا والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتاری گئی اس کے اوپر کوئی نشانی اس کے رب کی جانب سے۔ کافر کہتے ہیں اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی اس کے رب کی جانب سے۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، یقیناً آپ تو ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی، رہبر اور رہنما ہے۔ کافر کہتے ہیں اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ نشانی سے مراد وہ نشانی ہے جو ان کی منہ مانگی تھی، اگر انہوں نے نشانیاں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی اتاری تھی۔ انما انت منذر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ڈرانے والے ہیں، مطلب نشانیاں لے کر آنا اور نشانیاں اتارنا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے ان کو ڈرانا۔ یا آپ سے جو بھی مانگے آپ ان سے کہو کہ اس کو میرا لانا میرا ذمہ نہیں ہے، میں تو بھائی تمہیں ڈرانے آیا ہوں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور ایک رہبر اور ایک رہنما ہوتا ہے، اس کا کام رہنمائی ہوتا ہے، اور میں بھی ایسا ہی ہوں۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ جانتا ہے جو اٹھاتی ہے حمل ہر مؤنث، وما تغیض الارحام،
اور جو کم کرتے ہیں رحم، وما تزداد اور جو وہ زیادہ کرتے ہیں، وکل شیء عندہ بمقدار اور ہر چیز اس اللہ کے پاس ایک مقدار کے ساتھ ہے۔ اللہ جانتا ہے ہر مؤنث جو اٹھاتی ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے حمل کے اندر کیا ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے، ایک ہے کہ دو ہیں کہ زیادہ ہے، اللہ جانتا ہے۔ یہاں پر بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ چیز تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بھی پتہ چل جاتی ہے، تو بات یہ ہے کہ مشینی ذرائع جو ہیں وہ ایک تو اس میں غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے باوجود مشین استعمال کرنے کے، اور دوسری بات یہ ہے اس میں کہ اس میں ایک محدود مدت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے، یعنی 4 ماہ کے بعد وہ مشین بتاتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اور پھر اس میں بھی غلطی ہوتی ہے، غلطی کا امکان اس میں بھی موجود ہے۔ اور پھر اگلی بات کہ مشین صرف اتنا ہی بتاتی ہے کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، ایک ہے کہ دو ہیں، باقی آگے وہ نیک ہے بدبخت ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ کیا رزق کھائے گا، وہ کیا کرے گا، یہ چیزیں تو مشینیں نہیں بتا سکتی۔ اللہ رب العالمین تو سب کچھ جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ اٹھا رہی ہے ایک حاملہ مؤنث جو کچھ اٹھا رہی ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ نیک ہے، یہ بد ہے، یہ کب مرے گا اور کتنی دیر کہاں کہاں جائے گا، یہ سب اس کو پتہ ہے۔ وما تغید الارحام وما تزداد، اور جس کو رحم کم کرتے ہیں چوستے ہیں اور جس کو زیادہ کرتے ہیں۔ رحموں کے کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کئی مطلب بیان کیے گئے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سکڑ جانا رحم کا سکڑ جانا، وما تزداد اور جو وہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ مقررہ مدت سے زیادہ ہونا۔ ایک مطلب یہ بنا کہ بچے کا وقت سے پہلے پیدا ہونا، اور دوسرا مطلب مقرر مدت سے زیادہ وقت لے لینا، مقرر مدت سے بھی آگے چلے جانا، زیادہ وقت لینا۔ وما تزداد، اور اسی طرح وما تغید الارحام وما تزداد، جو رحم کم کرتے ہیں یعنی ناقص ہوتا ہے جو بچہ، جو اس میں کمی رہ جاتی ہے، وما تزداد، اور جو زیادہ ہوتا ہے، یا تو پوری مدت مراد یا اس میں کچھ زیادتی مراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ رحم کتنی دیر تک جو ہے نا وہ کتنی دیر بعد بچہ دے گا، کم کرے گا یا زیادہ کرے گا، یہ اس اللہ کو پتہ ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَار، اور ہر چیز اس اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقدار، ایک اندازے کے ساتھ ہے، اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ لگایا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، جاننے والا وہ غیب کو اور حاضر کو، الکبیر بہت بڑا ہے، المتعال بہت بلند ہے، بہت بلند ہے اللہ رب العالمین۔ سواء منکم من اسر القول، برابر ہے تم میں سے وہ جو پوشیدہ کرے بات کو، ومن جہر بہ، اور جو اس کو بلند کرے، ومن هو مستخف باللیل، اور وہ جو رات کے وقت چھپنے والا ہے، وسارب بالنہار، اور دن کے وقت وہ واضح ظاہر ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے کوئی بات پوشیدہ کرے یا بلند کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہی جانتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پوشیدہ بات ہے اس کو جاننا تو واقعی کمال ہے، لیکن جو بلند ہو اس کو جاننا تو کوئی کمال نہیں، وہ تو سب کوئی جانتے ہیں۔ اونچی آواز کو تو ہر کوئی سنتا ہے، تو جواب اس کا یہ کہ اونچی آواز ایک بندے کی، 2 بندے کی سن سکتا ہے، جب کروڑوں دنیا بیک وقت اونچی بولے تو سب کی آواز کون ریکارڈ کر سکتا ہے، سب کے بارے میں علم کون رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھے بولنے پر بھی علم رکھتا ہے کس نے کیا بولا۔ ومن هو مستخف باللیل، اور جو رات کی تاریکیوں میں چھپ جائے رب اسے بھی جانتا ہے، وسارب بالنہار، اور جو دن کے وقت ظاہر ہوتا ہے اسے بھی۔ مطلب کوئی چھپے کوئی ظاہر ہو کچھ بھی ہو، اس کی نظر اور اس کی گرفت سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اس کے لیے معقبات ہیں۔ معقبات کا مطلب آگے اور پیچھے چلنے والے فرشتے، یعنی معقبات باری باری آنے والے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ فرشتے صبح فجر کے وقت آتے ہیں،
پھر وہ فرشتے عصر تک رہتے ہیں، عصر کے بعد پھر فرشتے بدلتے ہیں، پھر وہ صبح تک رہتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی باریاں لگا رکھی ہیں۔ اس کے لیے باریوں والے فرشتے ہیں، من بین یدیہ و من خلفہ، اس کے آگے اور اس کے پیچھے، یحفظونہ من امر اللہ، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم سے حفاظت کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ جو چیز ان کو کہتا ہے کہ اس کی حفاظت کرو، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں تبدیل کرتا اس حالت کو جو کسی قوم کے ساتھ ہو، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ تبدیل کر لیں اس حالت کو جو ان کے نفسوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ وہ خود جب تک اپنی حالت نہ بدلیں اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا۔ کوئی بھی حالت، وہ نعمت کی ہو یا کسی قسم کی حالت، عزت یا ایمان یا اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت، یہ اللہ تعالیٰ اس وقت واپس لیتا ہے جب وہ اپنی کیفیت اور حالت کو بدلتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو دی ہوئی نعمتیں واپس لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کی ہو۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برا چاہتا ہے تو پھر اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں، رد کرنے والا کوئی نہیں، یعنی جب وہ کسی قوم پر عذاب بھیجنا چاہے کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہیں ہے ان کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی دوست، کوئی ان کو بچانے والا، کوئی دوست اللہ کے سوا ان کا ہے ہی نہیں۔ یعنی جب اللہ کوئی تبدیلی کرنا چاہے پھر کوئی روک نہیں سکتا، یعنی اس کے سوا کوئی اختیار اور مختار نہیں ہے۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، اور اللہ وہ ذات ہے جو تم کو دکھاتا ہے بجلی خوف اور امید کے ساتھ۔ خوف اور امید کے ساتھ جب بجلی چمکتی ہے تو تمہیں خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے اوپر نہ گر جائے، اس کے شور سے تم ڈرتے بھی ہو، وطمعا، اور امید بھی رکھتے ہو کہ اللہ کرے بارش ہو ہمیں سکون ملے۔ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ پیدا کرتا ہے بھاری بادل یعنی پانی سے لدے ہوئے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح بیان کرتی ہے الرعد، کڑک، بجلی اللہ کی تعریف کے ساتھ۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے، جامع ترمذی وغیرہ کی روایت، کہ جو بادلوں کو ہانک کر لے کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں اس کو حکم دیتے ہیں، اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتے ہیں، وہ اس کوڑے کے ساتھ بادلوں کو کھینچ کر اس طرف لے جاتا ہے جس طرف اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں اس کے ڈر سے۔ اس اللہ تعالیٰ کا ڈر ان فرشتوں پر اتنا ہے کہ وہ اس کے ڈر سے اس کی تسبیحات کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، وہ بھیجتا ہے بجلیاں، وہ پہنچتا ہے ان بجلیوں کے ساتھ جس کو وہ چاہے۔ یعنی کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے وہ بجلی گرا دیتا ہے کسی پر، اس کو تباہ کر دیتا ہے بجلی گرا کر۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اس حال میں کہ وہ اللہ کی ذات میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، بحث کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بجلی گرا دیتا ہے۔ یعنی کافر اللہ کی ذات میں جھگڑنے سے مراد، کوئی کہتا ہے اللہ ہے، کوئی کہتا نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اس کا شریک بھی ہے، یوں وہ بیکار قسم کی بحثیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر وہ بجلیاں گرا دیتا ہے۔ وہ شدید المحال، اور وہ سخت انتقام والا ہے، جنگ والا ہے۔ لہو دعوت الحق، حق دعوت اسی کے لیے، حق دعوت سے مراد حق پکار، صحیح پکارنا اسی کے لیے ہے، اس کے سوا کسی اور کو اس پکار کے اندر شریک نہیں کیا جا سکتا۔ والذین یدعون من دونہ،
لا یستجیبون لہم بشیء، اور وہ لوگ جو اس اللہ کے سوا پکارتے ہیں نہیں وہ جواب دے سکتے ان کو کسی بھی چیز کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑی بلیغ اور بڑی عمدہ قسم کی تشبیہ دی کہ جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں ان کی مثال، وہ جن کو پکارا جاتا ہے وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے، ان کی مثال ایسے ہے کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، مانند پھیلانے والے کے اپنے ہتھیلیوں کو پانی کی طرف تاکہ وہ اس کے منہ کو پہنچے، وما هو ببالغہ، اور نہیں ہے وہ اس کو پہنچنے والا، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے کافروں کی پکار مگر گمراہی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیر اللہ کو پکارنے والے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے پانی کی طرف کوئی ہاتھ پھیلا کر اس کو کہے آ جا میرے منہ میں آ جا، میرے منہ میں آ جا۔ اب پانی اس کے منہ میں آئے گا؟ پانی تو کبھی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ بے جان ہے، وہ سنتا نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اللہ کے غیر کو پکارنے والے کی مثال ایسے ہے کہ وہ غیر سے کہتا ہے مجھے یہ چیز دے دو، فلاں چیز دے دو، فلاں چیز دے دو، وہ ایسے جیسے ایک بے جان پانی کو پکار رہا ہے جو خود بخود اس کے منہ میں کبھی بھی نہیں آنے والا۔ اسی طرح غیر اللہ سے جب وہ پکارتا ہے تو وہ کبھی بھی اس کی پکار نہیں سنتا، جس طرح پانی اس کی پکار نہیں سنتا۔ کافروں کی دعا جو ہے وہ بیکار ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایمان اور اسلام شرط ہے۔ اللہ رب العالمین ایمان اور اسلام کے بغیر جو دعائیں ہیں کافروں کی وہ بیکار جاتی ہیں، وہ قبول نہیں ہوتی۔ یا دوسرا معنی اس کا وما دعاء الکافرین، اور نہیں ہے کافروں کا پکارنا، یعنی اللہ کے غیر کو پکارنا ان کا، الا فی ضلال، مگر گمراہی میں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے۔ ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، لیکن اس کے سجدہ کرنے کی کیفیت جو ہے وہ مختلف ہے۔ ہم ان کیفیات کو نہیں سمجھتے۔ ہر جاندار بے جان چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہ چاہنے کا لفظ یہاں پر اس لیے ذکر کیا کہ کسی کو مجال اور جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نظام سے انحراف کر جائے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کئی انسان ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے، کئی جنات ایسے ہیں جو سجدہ نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر وہ جو آسمان اور زمین میں ہے اس کو سجدہ کرتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو سجدہ کرتے ہیں خوشی کے ساتھ، وہ طوعاً میں آ گئے کہ اپنی خوشی سے، اور جو اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے وہ کرہا میں آ گئے، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی سجدہ۔ یہاں پر پھر سجدے سے مراد سجدہ تکوینی ہے۔ تکوینی کا مطلب ہے کہ کائنات کا نظام، ہر کوئی چاہے یا نہ چاہے وہ کائنات کے بنائے ہوئے نظام کا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کا نظام بنایا، دن رات، گرمی سردی، بھوک پیاس اور بیماری صحت بڑھاپا، اور یہ سب نظام رب کا پابند ہے۔ وہ اس کا کوئی مائی کا لال کہے میں نے بوڑھا نہیں ہونا، ہو کے دکھائے وہ اس طرح، وہ کہے کہ میں نہیں بوڑھا ہوتا، روک ہی نہیں سکتا۔ رب کا بنایا ہوا ایک نظام ہے جس کو کوئی چاہتے ہوئے بھی قبول کرتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کرتا ہے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے صبح اور شام وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سائے بھی جو بڑھتے گھٹتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دو کون ہے زمین و آسمان کا رب؟ قُلِ اللَّهُ، آپ کہہ دو اللہ۔ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، آپ کہہ دیجئے کیا پس تم نے اللہ کے سوا دوست بنا لیے؟ لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وہ اپنے نفسوں کے لیے کسی قسم کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ قل هل يستوي الأعمى والبصير، آپ کہہ دو کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، یا کیا برابر ہیں اندھیرے اور روشنیاں؟ ام جعلوا للہ شرکاء، یا انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے شریک؟
خلقو کا خلقہ، انہوں نے پیدا کیا اس اللہ کے پیدا کرنے کی طرح، فتشابہ الخلق علیہم، پس خلط ملط ہو گئی مخلوق ان کے اوپر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پوچھو زمین اور آسمان کا مالک کون؟ یہ کہیں گے اللہ۔ رب کون؟ رب ہوتا ہے چلانے والا نظام، یہ کہیں گے اللہ۔ آپ کہہ دیجئے اللہ۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، ان سے کہو پھر اگر اللہ ہے تو کیا تم نے اللہ کے سوا ایسے شریک بنا لیے کہ جو نہ اپنے نفسوں کے لیے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے؟ یہ جن کو تم نے معبود سمجھا ہوا ہے، ان سے کو اپنے نفس سے اپنے نقصان کو دور کر کے دکھائے۔ بڑھاپا ایک نقصان ہے، بیماری ایک نقصان ہے، اور اسی طرح فقیری اور تنگ دستی پریشانی ایک نقصان ہے، لیکن ان لوگوں کو سب کچھ آتا ہے، ان کی زندگی میں یہ سارے مراحل گزرتے ہیں۔ اگر یہ معبود اور رب ہونے کے لائق ہوتے تو انہیں کبھی بھی کسی طرح نقصان نہ پہنچتا۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ کہہ دو بس کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہیں؟ اگر نہیں برابر تو پھر ہدایت والا اور گمراہی والا برابر کیسے ہو گیا؟ رب اور رب کے بنائے ہوئے شریک وہ کیسے برابر ہو گئے؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، یا اندھیرے یا کیا برابر ہیں اندھیرے اور روشنیاں؟ دنیا کے اندھیرے اور روشنی ایک جیسی ہے؟ نہیں ہے۔ ام جعلوا للہ شرکاء، یا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک بنائے جنہوں نے کہ مخلوق پیدا کی تھی، بس ان سے فرق کرنا مشکل ہو گیا کہ اللہ کی کون سی ہے اور ان کی کون سی ہے۔ یہ بڑی زبردست اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی کہ تم نے غیر کو رب اس لیے تو نہیں بنا لیا کہ تمہارے اوپر اس کی بنائی ہوئی مخلوق خلط ملط ہو گئی تھی، یعنی تم نے دیکھا کہ جی یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ ان کے معبودوں کی مخلوق ہے، پتہ ہی نہیں چل سکا کہ رب کی کون سی اور مخلوق اور ان کے معبودوں کی کون سی، یا انہوں نے کوئی مخلوق پیدا کی ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار، آپ کہہ دو ایک اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا، وہ یکتا ہے اور وہ قہر والا ہے، غالب ہے۔ جب ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا پھر عبادت میں غیر کو شریک کیوں؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے نازل کیا بادلوں سے پانی، فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا، پس بہہ پڑی ندیاں اپنی وسعت کے مطابق۔ ندیاں اپنی وسعت کے مطابق بہہ پڑیں، مطلب جس ندی اور نالے کے اندر جتنا پانی آ سکتا تھا، وہ جتنا پانی اپنے اندر سمو سکتی تھی اتنا پانی لے کر وہ بہہ پڑی۔ فاحتمل السیل زبدا رابیہ، پس اٹھایا اس پانی سیلاب والے پانی نے زبدہ جھاگ کو، رابیہ اوپر اٹھنے والی، یعنی بارشوں کا جب پانی ہوتا ہے اور وہ چلتا ہے ندی نالوں کے اندر، اس کے اوپر ایک جھاگ، تنکے، پتے، یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، تازہ تازہ پانی بارش کا جب ندیوں کی صورت میں بہہ کر نالوں میں جاتا ہے اس کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور اس میں سے جس کو یہ آگ پر جلاتے ہیں، یوقدون علیہ جلاتے ہیں اس کے اوپر آگ میں، ابتغاء حلیۃ او متاع، زیور بنانے کے لیے یا کوئی سامان بنانے کے لیے۔ زبد مثلہ، اسی کی مثل جھاگ ہے، جس طرح پانی کے اوپر جھاگ آتی ہے اسی طرح وہ زیورات جن سے تم سامان یا کوئی چیز بناتے ہو اس کو جب پگھلایا جاتا ہے تو اس کی بھی میل کچیل والی جھاگ اوپر آ جاتی ہے، یعنی پانی کی بھی جھاگ اوپر آ گئی اور زیورات کی بھی جھاگ اوپر آ گئی۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ تعالیٰ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ مطلب آسمان سے پانی آیا، زمین پہ گرا، ایک جگہ اکٹھا ہوا، ندی کی صورت میں بہا، اس پانی کے اوپر جھاگ طاری ہو گئی وقتی طور پہ، تھوڑی دیر گزرتی ہے وہ جھاگ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر پانی باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دین اتارا اور اس دین کے ساتھ باطل ٹکرایا، وقتی طور پہ یوں لگا کہ جیسے باطل غالب آیا اس پانی کے اوپر آنے والی جھاگ کی طرح۔ پھر کیا ہوا، جس طرح جھاگ ختم ہو گئی پانی باقی رہ گیا، یوں اللہ تعالیٰ نے باطل ختم کر دیا اور حق باقی رہ گیا۔ کذالک یضرب اللہ الحق، اللہ تعالیٰ اسی طرح بیان کرتا حق والباطل، اور باطل دونوں کو اللہ بیان کرتا تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ فاما الزبد فیذهب جفا، رہی جھاگ وہ تو جلد ختم ہو جاتی ہے۔
وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور رہا وہ جو زمین میں ٹھہرا رہتا ہے وہ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، یعنی لوگوں کو فائدہ پانی دیتا ہے، پانی باقی رہ جاتا ہے، جہاں ختم ہوگی، اسی طرح حق باقی رہ جائے گا، باطل ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے والا شرک اور شرک کرنے والے ختم ہو گئے، اور فائدہ دینے والے صحابہ اکرام وہ باقی رہ گئے۔ كذلك يضرب الله الامثال، اللہ تعالیٰ اسی طرح بیان کرتا ہے مثالیں۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى، وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا، قبول کیا اپنے رب کے لیے اس کی پکار کو، ان کے لیے اچھائی ہے، اچھا انجام ہے ان کے لیے جنہوں نے اپنے رب کی بات پر لبیک کہا۔ والذین لم یستجیبوا له، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کی پکار کو قبول نہیں کیا، لو ان لهم ما فی الارض جميعا، اگر ان کے لیے وہ سب ہو جائے جو زمین کے اندر ہے، اللہ سارے کا سارا ان کو دے دے، ومثلہ معہ، اور اس کی مثل اللہ اور ان کو دے، لافتدوا بہ، البتہ وہ اس کو فدیے میں دیں، وہ اس کو فدیے میں دیں۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہ لوگ ہیں ان کے لیے برا حساب ہے، ومأواہم جہنم وبئس المہاد، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا پس وہ جو جانتا ہے کہ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر حق اتارا گیا، کمن ہوا اعمی، وہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو، یعنی ایک اندھا ہے اور ایک وہ بندہ ہے جس نے آنکھوں سے دیکھ کر پہچان لے کہ آپ پر حق اتارا گیا، دونوں برابر ہیں؟ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافر کو اندھے سے تشبیہ دی، جس طرح اندھے کو دکھائی نہیں دیتا، یوں کافر کو آسمان سے اترنے والا حق دکھائی نہیں دیتا۔ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت پکڑتے ہیں عقلوں والے۔ والذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور وہ نہیں توڑتے میثاق کو، اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں اسے جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا، اور رشتہ داری ہو یا کوئی بھی نیکی ہو۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ ڈرتے ہیں برے حساب سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات کا ذکر کیا۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کے چہرے کی تلاش کے لیے، اپنے رب کا چہرہ تلاش کرنے کے لیے، یعنی چہرے کی رضا اور چہرے کا دیدار، اس کو دیکھنا، اس کے لیے، یعنی انہوں نے دنیا میں صبر کیا، ہر قسم کا صبر کیا اپنے رب کے چہرے کی خاطر۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور انہوں نے قائم کیا نماز کو اور انہوں نے خرچ کیا اس سے جو ہم نے ان کو دیا، آہستہ اور مخفی اور اعلانیہ، یعنی ہر طریقے سے انہوں نے خرچ کیا، جہاں ضرورت تھی مخفی کی وہاں مخفی کیا جائے، اعلانیہ کی وہاں اعلانیہ کیا۔ وَيَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ ہٹاتے ہیں اچھائی کے ساتھ برائی، یعنی ان سے اگر برائی ہو جائے تو وہ اس کو اچھائی کر کے نیکی کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ جنات عدن یدخلونہا، باغات ہیں اس میں وہ داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جو نیک ہوں گے ان کے باپوں میں سے اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولادوں میں سے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور اللہ کے فرشتے ان پر داخل ہوں گے ہر دروازے سے، یعنی یہ جنتوں میں جائیں گے، اور جو نیکوکار ہوں گے ان کے باپوں میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو ان کے ماں باپ اور بیویاں اور بچے ہوں گے، بلکہ فرمایا ان میں سے جو نیک ہوں گے۔ یہ بات تو ہے کہ کسی باپ کی نیکی اپنے بچے کو تب فائدہ دے گی جب بچہ بھی نیک تھا لیکن باپ جتنا نہیں، پھر اللہ تعالیٰ باپ کے ساتھ اس بچے کو ملا دے گا۔ لیکن اگر بچے کی نیکی ہی نہ ہوئی بالکل، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی باپ کی وجہ سے معاف نہیں کرے گا۔ جیسے کسی بچے نے کچھ نمبر لیے ہوں تو اس کو رعایتی نمبر دیے جاتے ہیں، جس نے کچھ بھی نہ کیا ہو اس کو رعایتی نمبر کیا دیے جائیں۔ فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوں گے، ہر دروازے سے داخل ہونے کا مطلب ان کو داخل ہو کے سلام کریں گے۔
सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार, सलामती हो तुम पर वजह उसके जो तुमने सब्र किया, दुनिया में जो तुमने रब के हुक्मों पर सब्र किया उसकी वजह से तुम पर सलामती। वल्लज़ीना यनक़ुदून अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िह, और वो लोग जो तोड़ देते हैं अल्लाह के वादों को उसको पुख्ता करने के बाद, अल्लाह से वादा किया और पुख्ता वादा किया, उसके बाद उस मीसाक़ को उन्होंने तोड़ दिया। वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसल, और वो कता करते हैं उसको जिसको अल्लाह ने मिलाने का हुक्म दिया, रिश्तेदारी हो या कोई भी और चीज़ जिसको अल्लाह ने मिलाने का हुक्म दिया वो उसको काटते हैं। वयुफ़सिदून फ़िल अर्दि उलाइका लहुमुल लानतु व लहुम सुउद्दार, और वह ज़मीन में फ़साद करते हैं, यही लोग हैं इनके लिए लानत है और इनके लिए बुरा ठिकाना है। फ़साद यानी अल्लाह की नाफरमानियाँ। अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, अल्लाह फ़राग़ करता है जिसके लिए चाहता है और तंग करता है। यह रब का एक निज़ाम है, उसको पता है किसके लिए रिज़्क़ वाफ़र करना है, किसके लिए कम करना है, उसकी रज़ा पे राज़ी रहना चाहिए। और फ़रिहू बिल हयाति दुनिया, और वह दुनिया की ज़िंदगी के साथ खुश हो गए, इसी को उन्होंने बड़ा बेहतर समझा। वमल हयातुद दुनिया फ़िल आखिरति इल्ला मता, और आखिरत की ज़िंदगी तो दुनिया की ज़िंदगी तो आखिरत के मुकाबले में एक हकीर सा सामान है। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बी, काफिर कहते हैं इसके ऊपर इसके रब की जानिब से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई, यानी मुँह मांगी निशानी। कुल इन्नल्लाह युदिल्लु मन यशा व यहदी इलैहि मन अनाब, आप कह दो हिदायत का ताल्लुक निशानियों से नहीं है कि निशानी आ जाए तो तुम हिदायत पाओगे। असल वजह यह अल्लाह जिसको चाहे गुमराह करे, जिसको चाहे हिदायत दे। अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, और ये अल्लाह वाले वो होते हैं जो ईमान लाएँ और इनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के साथ मुतमईन होते हैं। अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के साथ मुतमईन होते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार अल्लाह के ज़िक्र के साथ ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। ज़िक्र का एक माना तो ज़िक्र है, दूसरा इसका माना दलील भी है। वो लोग जो ईमान लाए इनके दिल मुतमईन होते हैं अल्लाह की दलील के साथ, यानी कुरान और हदीस से अगर कोई दलील आए तो इनके दिल मुतमईन होते हैं। वरना फ़ुक़हा के अक़वाल और फ़िक़ह की इबारतें वो इनको दलील होने के नाते से मुतमईन नहीं कर सकती। अल्लाह की दलील ही से, कुरान और हदीस की दलील ही से दिल मुतमईन होते हैं। अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए। तूबा लहुम व हुस्नु मआब, इनके लिए अच्छा ठिकाना और अच्छा लौटना है। तूबा ये जन्नत का नाम भी है, इनके लिए जन्नत है और अच्छा लौटना है। कज़ालिका अर्सलनाका फ़ी उम्मतिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहा उम्म, हमने आपको इसी तरह एक उम्मत में भेजा, इनसे पहले भी कई उम्मतें गुजर चुकी हैं, ये कोई अलग थोड़ी हैं, इनसे पहले कई उम्मतें गुजरी हैं। लितत्लु अलैहिम अल्लज़ी औहैना इलैक, ताकि आप इन पर वो वही करो जो हमने, वो तिलावत करो जो हमने आप पर वही किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जो आप पर वही किया आप इन पर वो तिलावत करो। वहुम यकफुरून बिर्रहमान, और वह रहमान का कुफ्र कर रहे होते हैं। कुल हुवा रब्बी ला इलाहा इल्ला हु, आप कह दो वो तो अल्लाह मेरा रब है, कोई माबूद नहीं है उसके सिवा। अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मताब, उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी तरफ मेरा तौबा करना, मेरा रुजू करना।